مفاد عزیز ہیں تو پھر اقتدار صرف آپ کا تو نہیں ہے نا. اگر آپ کے پاس اب اقتدار نہیں رہا, کوئی بات نہیں, واپس جائیں, عوام میں الیکشن لڑیں, واپس آ جائیں. آپ نے کام اتنے زیادہ کیے ہیں, میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بحیثیت پاکستان میں رہنے والے, ابراڈ میں نہیں, پاکستانی کل روزہ تو نئے پاکستان میں رکھیں گے لیکن کھولیں گے پرانے پاکستان؟ انشاءاللہ جی متوقع ہے, اور رب کے حضور یہی دعا ہے کہ بہتری کا معاملہ ہو. آج جیسے کہ میں مکمل تو نہیں سن سکا میاں شہباز شریف صاحب کا جو انٹرویو تھا, لیکن جو جزوی طور پہ سنا, انتہائی فکر مند نظر آئے ہیں مستقبل کے حوالے سے, اور انتہائی پریشان نظر آئے ہیں کہ جو یہ ماضی کے اندر عمران خان صاحب نے جو خارجہ لحاظ پر اور اندرونی بھی جو خلفشار ہو سکتا تھا, جو خرابیاں پیدا کر سکتے تھے, وہ انہوں نے پوری کوشش کی. تو انتہائی وہ فکر مند نظر آئے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو اس گرداب سے نکالا جائے, اور وہ کون سا عمل ہو کہ پاکستان کی عوام کی جو اس وقت بھوک ہے اس کو دور کیا جا سکے. ایک بات تو یہ رہی, لیکن وہ جو آپ بات کر رہے تھے خان صاحب کی, تو میں تو اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ ابھی کچھ وقت ہے, کچھ گھنٹے ہیں, تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم سے تو وہ خطاب بہت سارے کر چکے, دنیا سے خطاب کر بیٹھے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کا نظام کیسے چلے گا, کیونکہ دنیا کو سب سے زیادہ میں بہتر جانتا ہوں, بلکہ جتنا مریخ مشتری اور تارا زورا اور سورج اور چاند کو جتنا میں بہتر جانتا ہوں کوئی بھی نہیں جانتا. شاید وہ یہ کلیم کرنا باقی ہے, تو اگلے چند گھنٹوں کے اندر کوئی دنیا سے خطاب کا جو انسان یا گلیکسی سے خطاب کرے کہ جو پوری ایک سرکل کر رہی ہے جس کے اندر سورج بھی گردش کر رہا ہے, یہ اس سے بھی خطاب کر بیٹھے کہ اس گلیکسی کو, نہ صرف اس گلیکسی کو, جتنی گلیکسیز ہیں ان سب کو سب سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں. تو ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے, اور افسوس کا مقام ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم باقاعدہ خطاب کرتا ہے, قوم کو ایڈریس کرتا ہے, یا انٹرویو بھی کہہ لیں جو قوم سے وہ بات کر رہا تھا وہ بھی ایڈریس ہی ہوتا ہے, اس میں باقاعدہ وہ رو رہا ہے شخص کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے, امریکہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے, فلانا میرے پیچھے پڑ گیا ہے, اور آپ کو اندازہ نہیں ہے, اور یہ بہت بڑی سازش ہے. اور بھائی تم نے کیا کیا؟ پچھلے 3.5 پونے 4 سال کے اندر اس ملک کی معیشت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا, اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے اوپر تم نے آری چلا دی, تم نے جتنے روزگار کے مواقع تھے ہر ایک کو بہترین طریقے سے تباہ کیا. کوئی کرپشن کا ایسا معاملہ نہیں ہے جو کروڑوں میں ہو, سب اربوں میں جاتے ہیں, خربوں میں جاتے ہیں, اور سب کی جو ان سے نا راستے وہ بنی گالا جڑتے ہیں جا کے, یا وہ فرا جو ہیں ان کی طرف جائیں گے تو وہ بھی بنی گالا جائیں گے, یا وہ اگر پنڈی سے جڑیں گے تو وہ بھی بنی گالا جائیں گے. پنڈی میں وہ پنڈی کی بات نہیں کر رہا, پنڈی میں بھی ایک ان کا آفس ہے بڑا زبردست قسم کا, وہ بھی ابھی کیونکہ ابھی ڈسکلوز نہیں ہوا تو ہم بھی نہیں ڈسکلوز کریں گے. باقاعدہ پی ٹی آئی کے جتنے اس ڈویژن کے اندر اور اس کے ملکہ ڈویژن کے اندر جو کام ہوتے رہے ہیں, باقاعدہ اس کی رشوتیں وہاں پہ وصول ہوتی رہی, ایک ایک اپوائنٹمنٹ کے پنڈی اوپر آفس میں. کرتے رہے. ہاں جی, پنڈی میں انہوں نے باقاعدہ ایک دفتر بنایا ہوا. تو یہ جو ہیں سارے راستے کہاں گئے ہیں؟ بنی گالا گئے. منی لانڈرنگ کے الزامات لگاتے رہے, خود کرتے رہے اور ٹکا کے کرتے رہے. دنیا کے اندر جگ ہسائی کی بات کرتے ہیں, انہوں نے ثبوت فراہم کیے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کے اوپر جتنے سینکشنز اور جتنے